بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ آپ ایک عظیم سپہ سالار اور بے مثال بہادر تھے۔ آپ کی ہر جنگ میں فتح اور اسلام کا پرچم بلند کرنا آپ کی شان کو اور زیادہ بلند کرتا ہے۔ ناظرین، ہم خالد بن ولید کے متعلق کئی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اور ایک پوری سیریز ان کی زندگی کے متعلق ہم بیان کریں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو میں بنے رہے اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ ناظرین، مغرب کی جانب سے ہر کوشش کی جاتی ہے کہ خالد بن ولید کے نام یا ان کے کارنامے کو سنے یا بولا جائے۔ 500 مجاہد سواروں کا 12,000 رومی سپاہی سے مقابلہ۔ تم اپنے لشکر سے کسی جواں مرد اور جنگ آزمودہ مجاہد کے ساتھ ایک جماعت روانہ کرو۔ ان کو حکم دو کہ اگر ان کو اس لشکر سے لڑنے کی استطاعت کا قوت کا یقین ہو تو لڑ لے، ورنہ ہمارے پاس واپس لوٹ آئے، پھر ہم اور کوئی تدبیر کریں گے۔ حضرت خالد اس طرح کا مشورہ کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ باب شرقی پر آئے اور حضرت جرار بن اجور کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو 500 سواروں پر سردار مقرر کیا ہے۔ تم ان سواروں کو لے کر بیت اللحیہ کی جانب سے آنے والے رومی لشکر کی طرف جاؤ۔ اگر تم ان کو روک سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جانا۔ حضرت جرار بن اجور نے فوراً 500 سواروں کو لے کر روانہ ہو گئے اور بیت اللحیہ نام کے مقام پر آئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آذر سنگ تراش کر بت بنایا جاتا تھا۔ حضرت جرار نے وہاں آ کر دیکھا کہ دشمن کا لشکر بکریوں کے ریوڑ کی طرح پہاڑ کی گھاٹی سے اتر رہا تھا۔ لشکر کے تمام سپاہی لوہے کی جرا میں لپٹے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پر لوہے کے کھید ہے۔ آفتاب کی روشنی میں ان کی زرِ قید تلواریں اور نیزے مثل آئینہ چمک رہے ہیں۔ حضرت جرار بن اجور کے ساتھیوں نے دشمن کی کثیر تعداد دیکھ کر حضرت جرار سے کہا کہ اے سردار، یہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بہتر ہے کہ ہم پلٹ جائیں اور حضرت خالد بن ولید کو مطلع کرے۔ حضرت جرار نے فرمایا کہ قسم خدا کی، میں خدا کی راہ میں ضرور شمشیر زنی کروں گا اور پیٹ پھیر کر ہرگز بھاگنے والوں کے زمرے میں داخل نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹ نہ دو۔ کنز ایمان۔ حضرت جرار نے مزید فرمایا کہ اگر میں بھاگ کر واپس جاؤں گا تو گناہ گار اور اللہ کا نافرمان شمار کیا جاؤں گا۔ حضرت جرار کی گفتگو سن کر حضرت رافع بن عمیر طائی بھی جوش میں آئے اور انہوں نے مجاہدوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، ان گبروں سے کیا ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو اکثر لڑائیوں میں مدد دی ہے اور صبر کرنے سے خدا کی مدد قریب ہوتی ہے۔ ہمارے قلیل گروہ نے ہمیشہ کثیر جماعت کو شکست دی ہے۔ مناسب ہے کہ اگلے لوگوں کی راہ پر چلو اور توجہ و انکساری سے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام مجید میں صاف ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بارہا کام جماعت غالب آئی، زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کنز ایمان۔ حضرت رافع بن عمیر طائی کی پرجوش تقریر نے مجاہدوں کے دل جنبش میں لا دیے۔ تمام نے بیک زبان یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھاگتا ہوا نہ دیکھے، ہم زندگی کی آخری سانس تک دشمنوں سے لڑیں گے۔ 500 مجاہدوں کی 12,000 رومیوں سے مدبھیڑ۔ حضرت جرار بن اجور تمام ساتھیوں کو لے کر بیت اللحیہ کے قریب کمین گاہ میں چھپ گئے اور رومی لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت جرار نے صرف پینٹ پہنی تھی، اوپر کا جسم ننگا کر کے ہاتھوں میں لمبا نیزہ لیا ہوا تھا۔ عربی نسل کی گھوڑی پر سوار تھے۔ تھوڑی دیر بعد رومیوں کا 12,000 کا لشکر اپنی متکبرانہ شان کے و شوکت سے آتا ہوا نظر آیا اور تمام مجاہد ہوشیار ہو گئے۔ جب لشکر قریب آیا تو حضرت جرار بن اجور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نعرہ تکبیر کہتے ہوئے ٹوٹ پڑے
اچانک اس طرح کے حملے سے رومی لشکر کے سپاہیوں کے دلوں میں رعب سما گیا۔ حضرت زرار بفرے ہوئے شیر کی طرح رومیوں پر حملہ کر کے ان کو لقمہ اجل بنا رہے تھے۔ ان کے جسم و قامت کی حیت، صورت اور جسد کو دیکھ کر رومی متحیر تھے۔ ایک شخص رومی لشکر کا نشان فوج اٹھائے ہوئے تھا۔ حضرت زرار نے اس کے سینے میں نیزہ پیوست کر دیا۔ لشکر کے میمنہ پر ایک شخص عمدہ لباس پہنے ہوئے لشکر کے اہم ارکانوں میں سے تھا، اس کو بھی حضرت زرار نے نیزہ کی ایک ضرب سے خاک میں ملا دیا۔ ہرقل بادشاہ نے وردان کے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے اس وقت جو سونے کی صلیب دی تھی اس کو ایک بطریق اٹھائے ہوئے تھا اور وہ تتاری گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت زرار اس کی طرف لپکے اور ایسا نیزہ مارا کہ اس کے سرین کو پھاڑ دیا اور اس کی آتوں کو چیرتا ہوا دوسری جانب نکلا اور وہ مردہ ہو کر زمین پر گرا۔ صلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ جب وردان نے صلیب کو زمین پر گرتا دیکھا تو اس کو شگون بد میں شمار کیا اور اس کو اپنی ہلاکت کا خوف لاحق ہوا۔ وردان نے گھوڑے سے اتر کر صلیب کو اٹھانے کا قصد کیا، لیکن چند مجاہدوں نے صلیب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وردان کو ہمت نہ ہوئی کہ مجاہدوں کے حصار سے صلیب کو اٹھائے۔ دفتن حضرت زرار نے پکار کر مجاہدوں سے کہا کہ یہ صلیب میرا حق ہے، وہ حصہ ہے، اس کو مت اٹھاؤ، ویسے ہی پڑی رہنے دو۔ حامل صلیب رومیوں کے ساتھیوں کے قتل سے فراغت پا کر اس صلیب کو میں اٹھاؤں گا۔ وردن نے جب حضرت زرار کو دیکھا تو آپ کی صورت و حیت کو دیکھ کر کانپنے لگا اور لشکر کے بیچ میں گھسنے کا ارادہ سے پیچھے کے جانب ہٹنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے سردار کہاں جاتے ہو؟ وردن نے حضرت زرار کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ میں اس شریر شخص سے بھاگتا ہوں، ایسی ڈراؤنی صورت و حیبت والا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت زرار نے وردان کو بھاگتا دیکھ کر اس کا تعاقب کیا۔ وردان کے محافظوں نے حضرت زرار اور وردان کے درمیان حائل ہو کر حضرت زرار کو اس تک پہنچنے سے باز رکھا۔ حضرت زرار نے وردان کے کئی محافظوں کو اپنے نیزہ کی نوک کا مزہ چکھا کر ان کو زندگی سے بے مزہ کر دیا۔ وردان کا بیٹا حمران حضرت زرار پر حملہ ور ہوا اور اس نے آپ کے بائیں بازو پر نیزہ مارا۔ نیزہ لگتے ہی خون کا فوارہ چھوٹا اور حضرت زرار کو سست کر دیا، لیکن ایک لمحے کے بعد آپ نے بشدت تمام حمران کے دل پر نیزہ مارا۔ نیزہ لگتے ہی دل کٹ گیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت زرار نے حمران کے جسم سے نیزہ کھینچا تو نیزے کا پھل حمران کے جسم میں پیوست رہ گیا اور نیزہ بغیر پھل کے مثل چوب باہر نکلا۔ رومیوں نے حضرت زرار کے ہاتھ میں بغیر پھل کا نیزہ دیکھا تو شیر بن گئے اور حضرت زرار پر لپکے اور حضرت زرار کو گرفتار کر لیا۔ حضرت زرار کا گرفتار ہونا مجاہدوں پر شاق گزرا۔ سب نے سخت حملہ کر کے حضرت زرار کو چھڑانے کی کوشش میں جان ہتھیلی پر لے لی، لیکن حضرت زرار کو چھڑا نہ سکے۔ اب مجاہدوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ چھوٹی جماعت کے مقابلے میں رومیوں کا لشکر زرار اور اس پر ترا، یہ ایک اسلامی لشکر کا شیر ببر رومیوں کی قید میں جکڑا ہوا تھا۔ مجاہدین نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو حضرت رافع بن عمیر طائی نے پکار کر کہا کہ اے قرآن کو حفظ کرنے والو، اے قرآن کو حفظ کرنے والو، اے قرآن کو اٹھانے والو، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ جو شخص جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ کنز ایمان تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلہ میں سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، سوائے دو حالتوں کے۔ ایک تو یہ کہ لڑائی کا ہنر یا کرتب کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہو، وہ پیٹ دینے اور بھاگنے والا نہیں ہے۔ دوسرا جو اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹا ہو، وہ بھی بھاگنے والا نہیں ہے۔ تفسیر خزائن العرفان صفحہ 321۔ تو ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ ہم دوسرے ویڈیو میں سنائیں گے۔
ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔